حي على الفلاح. آج ہم قرآن کی 71ویں سورت یعنی سورہ نوح کی گہرائی میں اتریں گے۔ یہ ہم ایک ایسی کہانی کی طرف لے جاتی ہیں جو صبر، ایمان اور انکار کے گرد گھومتی ہے۔ چلیں ایک نبی کی اپنی قوم کو بچانے کی جو انتھک کوششیں تھیں اس داستان کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ تو کہانی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ شروع ہوتی ہے ایک براہ راست خدائی حکم سے جو نوح علیہ السلام کو دیا گیا، اور یہ حکم فوراً ہی بتا دیتا ہے کہ معاملہ کتنا سنگین اور فوری تھا۔ یہ صرف کوئی عام پیغام نہیں تھا، آپ سمجھے کہ یہ ایک آخری موقع تھا، ایک وارننگ۔ اچھا، تو اسی حکم کے ساتھ نوح علیہ السلام کے مشن کا پہلا دور شروع ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے پاس لے کر کیا گئے؟ ان کا بنیادی پیغام تھا کیا؟ دیکھیں، ان کی دعوت بہت واضح تھی اور اس کی 3 اہم ستون تھے۔ سب سے پہلے توحید یعنی صرف و صرف ایک اللہ کی عبادت، دوسرا تقوی یعنی اللہ کی بنائی ہوئی حدود کا خیال رکھنا، ان کے اندر رہنا، اور تیسرا اللہ کے بھیجے ہوئے رسول یعنی خود ان کی اطاعت کرنا۔ بس یہی وہ بنیاد تھی جس پر نجات کا پورا راستہ کھڑا تھا۔ تو ٹھیک ہے، یہ پیغام تو تھا، لیکن اگر کوئی اسے مان لیتا تو بدلے میں اس سے ملتا کیا؟ وعدہ بہت سیدھا تھا، تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت ملے گی، یعنی ایک پوری نارمل زندگی جینے کا موقع، وہ بھی خدائی عذاب کے خوف کے بغیر۔ اب آتے ہیں کہانی کے دوسرے رخ کی طرف۔ نوح علیہ السلام نے اتنی لمبی مدت تک کوشش کی، لیکن ان کی قوم کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے اس دعوت کو کیسے لیا؟ ذرا اس فریاد میں چھپے درد اور مایوسی کو محسوس کریں۔ یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں تھی، تقریباً 1000 سال۔ جی ہاں، 1000 سال تک اپنی قوم کو پکارنے کے بعد نوح علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی کوششوں کا نتیجہ کیا نکل رہا تھا۔ اور یہ کوئی معمولی نظر انداز کرنا نہیں تھا، نہیں، یہ ایک بھرپور ایکٹیو قسم کا انکار تھا۔ انہوں نے باقاعدہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں تاکہ آواز ہی نہ آئے، اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیے تاکہ انہیں دیکھنا ہی نہ پڑے، اور اس پر بھی بس نہیں کیا بلکہ اپنی ضد اور تکبر پر ڈٹے رہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے کھلے انکار کے بعد بھی نوح علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ انہوں نے اپنی حکمت عملی کو بدلا، اپنے طریقوں کو بدلا اور کوششوں کو پہلے سے بھی زیادہ تیز کر دیا۔ یہ واقعی کمال ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ہر ممکن طریقہ آزمایا۔ ایک طرف تو وہ سب کے سامنے کھلے عام اونچی آواز میں دعوت دیتے تھے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے سنا نہیں، اور دوسری طرف وہ ایک ایک شخص کے پاس جا کر نجی طور پر نرمی سے بھی بات کرتے تھے، اس امید پر کہ شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے۔ تو اب نوح علیہ السلام اپنی دلیل کا رخ بدلتے ہیں۔ اب وہ بات کرتے ہیں ان ٹھوس دنیاوی فائدوں کی جو توبہ کرنے کے بدلے میں مل سکتے تھے۔ یہاں ان کا لہجہ بہت نرم ہو جاتا ہے۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے۔ وہ اصل میں اس غلط فہمی کو دور کر رہے تھے کہ معافی کے لیے کسی اور دیوتا کی سفارش چاہیے۔ پیغام بالکل صاف تھا، بخشش مانگنی ہے تو براہ راست اللہ سے مانگو۔ اور وہ صرف معافی کی بات نہیں کرتے، وہ کچھ خاص نعمتوں کا بھی وعدہ کرتے ہیں، جیسے آسمان سے خوب بارش، مال اور اولاد میں اضافہ، ہرے بھرے باغات اور بہتے ہوئے چشمے۔ اب یہ بہت اہم نقطہ ہے کیونکہ یہ ان کے شرک والے عقیدے پر سیدھی چوٹ تھی۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ساری چیزیں تو ان کے جھوٹے معبودوں کے ہاتھ میں ہیں۔ اچھا، دنیاوی فائدوں کی بات ہو گئی۔ اب نوح علیہ السلام اپنی دلیل کو ایک اور سطح پر لے جاتے ہیں۔ اب وہ انہیں کائنات میں پھیلی اللہ کی قدرت کی ان نشانیوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں جنہیں جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا۔ ذرا یہ سوال سنیے جو نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کرتے ہیں۔ وہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم اپنے رب کی عظمت کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایسا ہے جیسے وہ کہہ رہے ہوں، بھئی سب کچھ تو تمہارے سامنے ہے، پھر تم کیسے نہیں دیکھ پا رہے؟ اور پھر وہ سب سے بڑی دلیل پیش کرتے ہیں، خود ان کا اپنا وجود۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ نے تمہیں کیسے مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا ہے، ایک چھوٹے سے قطرے سے لے کر ایک مکمل انسان تک کا سفر۔
یہ خود ہی اللہ کی طاقت کا سب سے بڑا ثبوت نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر وہ دلیل کو مزید پھیلاتے ہیں کائنات کی طرف۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ 7 آسمان جو ایک کے اوپر ایک بنے ہیں، یہ چاند جو روشنی دیتا ہے، یہ سورج جو ایک چراغ کی طرح ہے، یہاں تک کہ تم خود جسے زمین سے اگایا گیا ہے، یہ سب کچھ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ یہ سب اللہ کی ہی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور جب سمجھانے، دلیل دینے، لالچ دینے، جب ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے، تب یہ داستان اپنے کلائمیکس پر پہنچتی ہے۔ اب نوح علیہ السلام اپنی آخری اور سب سے مایوس کن فریاد لے کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ سمجھے کہ یہ نوح علیہ السلام کی طرف سے ایک فائنل رپورٹ ہے۔ وہ اللہ کو بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی، انہوں نے ان سرداروں کی بات مانی جن کے مال اور اولاد نے انہیں فائدے کے بجائے صرف اور صرف نقصان میں ڈالا ہے۔ یہ جو سردار تھے انہوں نے اپنی ایک الگ ہی سازش چلا رکھی تھی۔ وہ لوگوں کو بھڑکاتے تھے کہ خبردار اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا، اور پھر وہ نام لیتے تھے ود، سواہ، یغوث، یعوق اور نصر کا، اور اسی طرح وہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہے۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے مسلسل انکار اور گناہوں کی وجہ سے ان پر خدائی عذاب آیا۔ پہلے انہیں پانی میں غرق کیا گیا اور پھر ایک بڑی آگ میں جھونک دیا گیا، اور وہاں اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور یہ کہانی ختم ہوتی ہے نوح علیہ السلام کی اس آخری دعا پر، جس میں وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ ان کافروں میں سے ایک کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑ، اور ساتھ ہی اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور ہر اس شخص کے لیے بخشش مانگتے ہیں جو ایمان کی حالت میں ان کے گھر میں داخل ہوا۔ صدیوں کی جد و جہد کا یہ تھا انجام۔ تو آخر میں سوال یہی بچتا ہے کہ یہ 950 سال کی جد و جہد ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایک رسول کا صبر کیسا ہوتا ہے؟ اور وہ کون سا لمحہ آتا ہے جب خدا کی طرف سے دی گئی مہلت ختم ہو جاتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر ہمیں واقعی غور کرنا چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔